لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين، لا سيما بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صلوات ارشاد فرمان محمد انسان اپنی زندگی کو زاویہ دینے کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے کسی نہ کسی کو الگو بناتا ہے، پیٹرن بناتا ہے، چاہے وہ تاریخ میں ہو چاہے وہ اب ہو۔ دنیا داری میں الگ پیٹرنز ہوتے ہیں، بہت سارے الگو ہیں، بہت سارے۔ اکانومی میں دیکھا جائے تو بہت سارے ہیں کمانے والے، ان کو لوگ الگو بناتے ہیں، اوریٹرز میں الگو بنائے جاتے ہیں، فرہنگ میں الگو بنائے جاتے ہیں، ہر ایک۔ اگر فرہنگ یا انسان کی زندگی میں زاویہ دینے میں اگر کوئی غلط الگو بن گیا، وہ تو ہلاک ہوگا، ساتھ اس کی نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ضروری ہدایت تھی۔ اسلام نے اس مرحلے پر کافی گہرے میجرز لیا ہے لوگوں کے لیے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی ہر انسان سے ممکن ہے، ہر انسان سے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ غیر مولوی ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو چاہے وہ انجینئر ہو، ہر ایک سے غلطی ممکن ہے۔ لیکن انسان کی ویلیوز اس وقت بڑھیں گے جب غلطی کرے گا لیکن کم غلطی کرے۔ کم غلطی کرنا مومن کی علامت ہے، علامت میں سے وہ نہیں ہے، پازیٹیو علامتیں کی بات مت سمجھیں آپ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کم غلطی کرتا ہے نا، غلطی امکان پذیر ہے۔ امام سے پوچھا گیا تھا، 7ویں امام سے پوچھا گیا تھا کیا آپ کا چاہنے والا گناہ کرتے؟ امام نے فرمایا بے شک کرتا ہے، گناہ نیچرل ہے، فطرت میں۔ امام سے پوچھا کہ کیا ہم اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، فاسق نہیں کہہ سکتے، تو فاسق العمل، عمل فسق ہے اس کا، لیکن اس کی ذات اچھی ہوتی ہے۔ انسان سب سے بڑی چیز، انسان دیکھیں کہ کس کو فالو کر رہا ہے۔ فالو کرنے کے لیے بہت ہیں آئیکانز آپ کے ہاتھ میں، دنیا میں بھی دین میں بھی۔ خود جو تقلید کا کانسیپٹ ہے، ایک قسم کا فالو کرنا ہے کہ احکام میں کہیں غلطی نہ ہو جائیں، زندگی میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، حرام حلال نہ ہو جائے، حلال حرام نہ ہو جائیں۔ یہ سب چیزوں میں اس لیے دیکھیے میچورٹی جو قوم کی ایک بلند ہوتی ہے،
اس میں یہ دیکھا جاتا ہے وہ کتنا وابستہ ہے علم کے سمندر سے، کتنا وابستہ ہے. خود اس کے ایکٹس بتاتے ہیں، یعنی وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، اگر وضو کو پانی نہ ملے تو کتنی دیر تک ڈھونڈنا ہے اسے، پھر اس کے بعد کیا اس کے اوپر قانون ہے، تیمم کرنا ہے، پھر یا دوسرے احکامات. یہ سب جو انسان پریکٹس کرتا ہے یہ خود دلیل ہے کہ وہ ایک سمندر سے وابستہ ہے، سمندر سے. سب سے زیادہ حملہ ہونے والا فرہنگ کے اوپر وہ دشمن کی طرف سے. امام علی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے سنگر میں ہو تو یہ مت سمجھو کہ سامنے کے سنگر والا دشمن سو جائے تو میں حملہ کروں. دشمن انتظار کر رہا ہے کہ تم سو جاؤ تو وہ حملہ کرے. آرام سے نہیں بیٹھا ہوا، شیطان آرام سے نہیں بیٹھا ہوا. قسم کھایا ہے، کس کی قسم کھایا ہے؟ خود خدا کی، فبعزت کیا، خدا سے، خدا کے سامنے مخلوق خدا خدا سے چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فبعزت، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کہاں سے گمراہ کروں گا یہ بھی بتا دیا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے. تفسیر میں اس کا ایک تفصیل بتایا گیا، تفصیل طور سے بتایا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، دائیں طرف سے کیا ہے، بائیں طرف سے کیا ہے، سامنے سے کیا ہے، پیچھے سے کیا ہے. الا عبادک منہم المخلصون، جس کا اثر نہیں، جس کا شیطان کا جو زور اثر نہیں کرتا، جس کے اوپر وہ مخلص بندوں کے اوپر اثر نہیں کرتا، جو کافی گہرے ہوتے ہیں دین میں. سب سے بڑی چیز ہمیں نگاہوں کو کھلی رکھنا ہے، ذہن کو براڈ رکھنا ہے ہمیں. جیسا کہ 3 دن سے میں بتا رہا ہوں، زیارت عاشورے کا وہ جملہ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، کہ اللہ سے مانگ رہا ہے انسان. کیا مانگ رہا ہے؟ معرفت امام معصوم کی، اور معرفت اولیائکم. یہ 2 چیز، ایک معصوم کی معرفت، دوسرا ان کے دوست کی، ان کے اولیاء کی، ان کے دوستوں کی، تیسرا وَرَزَقْنِي الْبَرَأَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. صرف معرفت نہیں مانگ رہا ہے، اس کے ساتھ وَرَزَقْنِي الْبَرَأَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، مجھے رزق دے. کس چیز کا رزق دے؟ کہ ان کے دشمنوں سے، آپ کے دشمنوں سے برأت کرنے کے لیے. برأت، بائیکاٹ، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی ہے نا. تولا تبرہ، فروع دین کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ کیا ہے؟ تولا، 9واں تولا، 10واں تبرہ. تولا یعنی رسول اور اہل بیت، خدا اور رسول اور اہل بیت کے ساتھ محبت. تبرہ ان کے دشمنوں کے ساتھ بائیکاٹ، ان کے دشمنوں کے ساتھ. دشمن جو معمولاً آج کے زمانے میں سمجھنا دشمن اہل بیت کو بہت آسان ہے، کیونکہ آج دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہوا ہے. دشمن 4 طرف سے حملے شروع کر چکا ہے، 4 طرف سے حملے، فرہنگی، دینی، اقتصادی، ہر طریقے سے. جہالت سب سے بڑا ویپن دشمن کا ہے. جہالت آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ قوموں کی تباہی اسی میں ہوئی ہے. ضلالت، جہالت، ضلالت، گمراہی. اسے امام حسین کا جو زیارت 40 کا جو جملہ ہے، وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. امام کا قیام کس لیے ہوا کربلا میں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے لیے نہیں. جڑ کو ختم کرنا ہے. جڑ کیا ہے؟ جہالت، اگنورنس. تعلیم نہیں ہے، تفکر نہیں ہے. دماغ شیطان کا آرام گاہ بن جاتا ہے انسان کے اندر. یعنی جو انسان سوچتا نہیں ہے، ایمٹی ویسل. دماغ، اگر آپ پانی ہے گلاس میں، آدھا گلاس پانی بھر دو گے، آدھی گلاس کیا رہے گی؟ خالی رہے گی، ہوا جا کر رہے گی. جب آپ پوری طور سے بھر دو گے، ہوا کے لیے جگہ نہیں ہے. یعنی مومن اپنے دماغ کو خالی نہیں رکھ سکتا.
تفکر سب سے بڑی عبادت ہے. شیطان اپنا قبضہ جماتا ہے اس کے ذہن پر ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس کے ڈومینیشن کے ذریعے سے ایکٹس کے ذریعے سے گناہوں کو پیش کرتا ہے. گہرے حملے ہوتے ہیں شیطان کے. امام حسین کس لیے قیام کرتے ہیں؟ لوگوں کو کس میں سے نکالنے کے لیے؟ جہالت سے نکالنے کے لیے، ضلالت گمراہی سے نکالنے کے لیے. آخر زمانے میں کیا ہوگا؟ اس طریقے کا ایک دشمن کا ہجوم کس کے اوپر ہوگا؟ مومنین کے اوپر. امام کے بارے میں دیکھیں کتنی اچھی حدیث ہے، یخرج بعد غیبت و حیرت. امام کا ظہور یعنی یخرج یعنی امام قیام فرمائیں گے، یعنی پردے غیب سے باہر آئیں گے. کب آئیں گے؟ بعد حیرت غیبت و حیرت، یعنی غیبت کے بعد اس دور میں جب باہر آئیں گے جب لوگ سرگردان رہیں گے. یتیہون فی الارض، ان کے لیے سہارے کے لیے کوئی ستون نہیں رہے گا. یہ لوگ زمین کے اوپر پھرتے رہیں گے، یعنی گولز مشخص نہیں ہوں گے، کسی کے ہدف مشخص نہیں ہوں گے. جب امام تشریف لے آئیں گے تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی رہے گی ہماری، جانوروں سے بھی بدتر. کم از کم جانوروں کے اندر اتحاد ہوتا ہے. ایک جانور اگر کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ پورا ایک بلک جانے لگتا ہے، اس کے پیچھے چرواہا رہتا ہے. جانور اپنا پوزیشن رکھتے ہیں. انسانوں کا عالم یہ ہوگا کہ جانور سے بدتر اس کی زندگی ہو جائے گی. حیرت زدہ یتیہون فی الارض. موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یتیہون فی الارض، کہ زمین کے اوپر سرگردان ہوتے تھے. انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، انہیں پناہ گاہ نہیں ملتی تھی. یہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ان کا قتل کبھی ان کا قتل، کبھی یہ بربادی کبھی وہ بربادی، کبھی آبرو ریزی، انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے. آواز تک نہیں کرتا تھا بنی اسرائیل میں. رونے کی نوبت آ گئی تھی ان لوگوں کی. رات میں جب سوتے تھے تو صبح کا پتہ نہیں، صبح اٹھتے تھے تو شام کا پتہ نہیں. جنگلوں میں لکڑی کاٹنے جاتے تھے تو گھر کا پتہ نہیں، گھر کے اندر کیا ہے، بیوی بچے زندہ ہیں نہیں. یہ عالم تھا یتیہون فی الارض. قرآن اس کو وارننگ کے طور پر کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنے سال تک؟ 40 سنہ، 40 سال تک، 40 سال تک پھرتے رہے. اس لیے کہ ان کے پاس کیپیبل لیڈرشپ نہیں تھی. موسیٰ غائب تھے، نہیں تھے موسیٰ. ان کو پتہ نہیں کہ زندہ ہے میرا امام یا مر چکا ہے. کسی نبی کے پاس گئے، روتے ہوئے گئے، جا کر کہنے لگے کہ ہماری زندگی کو کوئی زاویہ دو، کوئی ڈائریکشن دیں آپ. بہت مشکل میں آ گئے ہم لوگ. دشمن جب آتا ہے حملہ کرتا ہے، ہمارے مردوں کو مارتا ہے، عورتوں کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے. اس سے بدتر کوئی زندگی، اس سے بدتر کوئی حالت کسی قوم کی؟ پوری قوم ختم ہو گئی تھی. حیرت و ضلالت کے بعد تو نبی نے کہا کہ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، اگر تم میرے ڈائریکشنز پر فالو کرو گے تو میں دینے تیار. کہا کہ ٹھیک ہے. تو نبی نے کس کو دیا؟ طالوت کو دیا. طالوت، سورہ بقرہ کی آیتیں، طالوت کو دیا. کون سی کوالیفیکیشن تھی طالوت کے اندر؟ جبکہ غریب تھے، کسی شہر سے آئے تھے. اللہ نے کہا ان کے اندر کوالٹیز بھی. ان لوگوں نے کہا کہ طالوت کو آپ ہم پر مسلط کرو جبکہ ہم میں سے نہیں ہے یہ. اللہ نے کہا نہیں، اگر چاہیے سکسس تمہیں، لیڈرشپ ضروری ہے، تمہیں جانا پڑے گا طالوت کے پیچھے. بستتاً فی العلم والجسم، دونوں کوالٹیز ہیں. علم بھی ہے اور ہیکل بھی ہے، ماشاءاللہ سے اچھے بھی ہیں، سمارٹ بھی ہیں، فیصلے اچھے ہیں ان کے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک لیڈرشپ کے اندر دی سے. علم یعنی وہ قوم لیڈرشپ نہیں کر سکتی جس قوم کے پاس علم نہ ہو. جو کریں آپ. اس کے بعد فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ یخرجو بعد غیبت و حیرت یذل فیہا الاقوام. جب امام تشریف لائیں گے بلک میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے. بلک میں، ایک ایک دو نہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے ایک گمراہ ہو گیا، 2 جنے گمراہ ہو گئے، 3 جنے ہو گئے، اتنے لوگ چلے گئے دین چھوڑ گئے. بلک میں جائیں گے، امتیں جائیں گی.
امتیں کب ضائع ہوتی ہیں؟ جب امتوں کا لیڈر غلط گائیڈ کرے، امتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بعض میں جب امام تشریف لائیں گے پتہ نہیں کوئی نہیں، جیسا کہ رسول کے بعد کا دور ہے، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث و اربع، کہ نبی کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 یا 4 کے، بلک میں ختم ہو گئے لوگ، 1-2 نہیں گرا، امتوں کو لے کر گرا، یعنی اقوام، گروپس۔ رسول کے زمانے میں جس طریقے سے یدخلون فی دین اللہ افواجا تھا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ بلک میں فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوں گے۔ آخر الزمان کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، یخرجون فی دین اللہ افواجا، دین سے لوگ خارج ہوں گے، جبکہ وہ لوگ عبادت گاہوں سے متمسک رہیں گے، جائیں گے مسجدوں کو جائیں گے، چرچز کو جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، الا یثبت علی دینہ الا المخلصین، کون مخلصون، کون دین سے لگا ہوا رہیں گا؟ سوائے مخلص لوگوں کے، جن کے دلوں میں درد ہوگا، جو دین کو دین سمجھتے ہوں گے، جو دین کے لوگوں کو اپنی میراث جانتے ہوں گے۔ یہ لوگ جب یہاں پر آئیں گے دین کے اندر، جب رہیں گے دین کے اندر مخلص، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی بڑے جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے اندر، جیسا بدر ہے یا دوسری جنگیں، کم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، کم لوگوں نے بڑے بڑے معرکے فتح کیے، کم لوگوں نے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آخر کیسی سیاست زمین پر چلے گی جس میں سے گروپس میں کفر اختیار کریں گے، گروپس میں ایمان کھو دیں گے؟ یہ ایک گلوبل کفر اور گلوبل ایمان کی جنگ ہوگی ہے، جس میں آخر الزمان میں شیطان پورے اسلحوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ آدم کے زمانے میں جو اسلحہ تھا، آدم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے درخت کے بعد وہ اسلحہ، نوح کے زمانے کا اسلحہ، موسیٰ کے زمانے کا، عیسیٰ کے زمانے کا، ہر زمانے کا اسلحہ اور ایکسپیرینس جو ہے وہ شیطان آخر الزمان میں ایک ساتھ اٹیک کرے گا، الگ الگ نہیں کرے گا۔ تو آخر الزمان میں ایمان بچانا سب سے بڑا چیلنج ہوگا انسان کے لیے آخر الزمان میں، کیونکہ جب اٹیکس ہو رہے ہیں تو اس مطابق کا دفاع بھی چاہیے، اس مطابق کا اگر دفاع نہیں ہوگا تو مار کھائے گا، بری طریقے سے مار کھائے گا، کچل ڈالے گا شیطان، ہرگز اٹھنے نہیں دے گا۔ شیطان کی خاصیت یہ انسان کو اٹھنے نہیں دیتا۔ انسان مثلا بعض ہوتے ہیں روانی طریقے سے جو گرفتار ہو جاتے ہیں شیطان کے، ایک ان کے اندر جذبہ آتا ہے توبہ کرنے کا، توبہ کرتے ہیں، اچھا چلتے ہیں توبہ کر کر، اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا، اور یہ پچھلے گناہوں سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ چھوڑنے کا راستہ تو جانتے ہیں لیکن راستے پہ چلنے کے لیے ہدایت نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جوانوں کے لیے بہت بڑی کمزوری بن جاتی ہے، یہاں پر جوان گرفتار ہو جاتا ہے اس میں۔ جب تک وہ نالج کے ساتھ ساتھ نہیں رہے گا وہ ہرگز ہدایت نہیں پاتا ہو۔ طاغوت کا ارادہ ہے کہ جہان کفر، گلوبل کفر، اور ایمان والوں کا کیا ہے؟ گلوبل ایمان۔ قرآن کا خود وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون بھی ہے ولو کرہ المشرکون بھی ہے، یعنی خدا کا یہ ارادہ ہے کہ یہ دین کو سارے ادیان پر غالب لائیں، ولو کافروں کو کتنا ہی برا نہ لگے، لو مشرکوں کو کتنا ہی برا نہ لگے، بس میٹر آف ٹائم ہے۔ اگر جلد اصلاحات شروع ہو جائیں گے تو وہ دن نزدیک آ جائے گا، اگر دیر سے اصلاح ہوگی تو وہ دن اور دیر ہوگا۔ فانتظروا انی معکم منتظر، انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے۔ فرق یہ ہو جائے گا، خدا کی قدرت انتظار کرے گی، لاس کسے ہوگا؟ ہیومینٹی کو ہوگا،
ہمیں لاس ہوگا. جہالت کے طبقے بڑھیں گے. کل یا پرسوں کے تقریر میں میں نے کہا تھا جاہل، یا چند دن پہلے میں نے کہا جاہل پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جاہل مرنا سب سے بڑا عیب ہے. جہالت موت الاکبر ہے. جہالت کی وجہ سے انسان کفر کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے. ورنہ اگر اس کے سامنے نور علم ہو وہ کفر کے وادیوں میں نہیں جائے گا. وہ اس کے لیے ڈائریکشنز ہیں اس کے پاس راستہ ہے، جائے گا طریقے سے جائے گا. کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر چلنا ہے، کہاں پر سلو کرنا ہے، کہاں پر ہالٹ کرنا ہے، کہاں پر سگنل ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں اجازت ہے، کہاں نہیں ہے. ہر چیز ہر قانون کا اوبے کرے گا. لیکن باطل مضلہ ہے. امام علی فرماتے ہیں انی لعلی جادۃ الحق، میں حق کا ہائی وے ہوں. جادہ کہتے ہیں ہائی وے کو، کہ جہاں پر رفتار بھی ہے، جہاں پر سیکیورٹی بھی ہے، جہاں پر سیف جرنی بھی ہے. انہم کون؟ صفین میں معاویہ والے علی مضلۃ الباطل. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ باطل کے راستے میں، باطل کا راستہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی کار کو سڑک سے ہٹا کر بیابان میں آئیں گے، وہاں سے مشکلات شروع ہو گئے، آپ کے پھنسیں گے. کہیں پر پتہ چلا کہ کھائی ہے، کہیں گرنا، کہیں درخت، کہیں پر انسان مقصد تک نہیں پہنچ پائے. راستے پر سے ہی مقصد کو پہنچتا ہے. گلوبل کوف شیطان کام کر چکا ہے اس کے اوپر. حرکت ہو رہی ہے دشمنوں کی، حملے. کس چیز پر حملے؟ آج دشمن کے اندر اتنی جرت آ گئی کہ وہ اسلام پر کھل کر حملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ پیغمبر پر حملے، آپ کے اسلامک سائنس پر حملے، جیسا حجاب، اور مسجدوں کے اوپر حملے. دیکھیں کس طریقے سے مسجدوں کو حملے کیے گئے تھے بیچ میں، شیولنگ کے نام پر. نہ جانے اس طریقے سے بہت کم و بیش اسلاموفوبیا دنیا کے کونے کونے میں پل رہی ہے، بالخصوص پیغمبر کی توہین. یہ سب کیا علامتیں ہیں؟ گلوبل کوف ایک آخری حملہ شروع کر چکا ہے. آخری حملہ. آخری حملے میں کس کو ٹارگٹ بنائے گا؟ پیغمبر کو، خدا کو، اہل البیت کو. اور ایسا نہیں کہ ایک ٹارگٹ بنا کر پھر 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد پے در پے، کبھی آرٹیکل کے اندر، کبھی نیوز پیپر کے اندر، کبھی میگزین کے اندر، کبھی نیوز کے ذریعے سے، کبھی فلم کے ذریعے سے. یعنی یہ سارے ذرائع لے کر آئے گا. تم کس سے جنگ کرو گے؟ جیسے ہی ایک ایجنڈے کے اوپر اگر آپ کانسنٹریٹ کرو گے کہ مجھے حجاب کے اوپر جنگ کرنا ہے، بعد میں پتہ چلا مسجد کا بھی ایک کیس آ گیا، بعد میں مکے کے خلاف، بعد میں پیغمبر کے خلاف. ایک جوان وہاں پر ڈپریسڈ ہو جائے گا، کہے گا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کیوں بس کی بات نہیں ہے؟ اسے گرفتار کر دیا گیا ان چیزوں کے اندر جو اصلاً یوزلیس چیزیں، اس کے اندر گرفتار کر دیا جائے گا جوان کو. یہ پروردگار سے حضرت نوح اس کفار کے ایجنڈے کو سورہ نوح کے ذریعے سے بیان کرتے. یعنی گلوبل کوف، انک ان تذرہم یضلوا عبادک. یعنی نوح کے قوم میں جو طوفان آیا تھا، جس میں ایک فرسٹ ایڈیشن دنیا کا ختم ہو گیا تھا، اس میں ختم ہونے سے پہلے یا چند سال پہلے یا چند ڈیکیڈز پہلے جو حضرت نوح نے دعا کی تھی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو سرغنوں کو چھوڑ دے گا پروردگار یہ سارے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. سارے بندوں کو گمراہ، کیونکہ یہ انڈیویجول گمراہی نہیں ہے، یہ سسٹم ہی گمراہ ہے. جب سانچہ خراب ہوگا پروڈکٹ بھی خراب ہوگا. سانچہ اگر اچھا ہو تو پروڈکٹ اچھا ہوگا. سانچہ ہی خراب تھا، سارا سسٹم کفر کا اپنے ڈنکے بچا رہا تھا، مومنین پریشان ہو رہے تھے. یضل عبادک، اس طریقے سے گمراہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ولا یلد الا فاجرا کفارا. اب اس کے بعد جو بھی پروڈکٹ آئے گا سب فاجر اور کفر کا ہوگا.
یہ کتنی بڑی بدوا ہے حضرت نوح کی. یہ ظاہراً بدوا ہے لیکن ایک سسٹم کے بارے میں اشارہ فرمایا, کفر کا سسٹم, جو خدائی معجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹا, انتظار میں مارنے کے لیے, انتظار میں. پیغمبر کتنے مہربان پیغمبر تھے, کتنے ان کے اوپر اٹیمپٹس کیے گئے, پتھر مارتے تھے, نشانہ لے کر پیر کے پیچھے پتھر مارتے تھے تاکہ رگ کٹے اور خون بہے, کچرا پھینکتے تھے. فزیکل ٹارچر, مینٹلی ٹارچر پیغمبر کو دیا جاتا تھا. یہ مینٹلی ٹارچر بہت خطرناک ہوتا ہے. حضرت زہرا کی جو شہادت جو کہی جاتی ہے, فزیکل ٹارچر بھی تھا اور مینٹل ٹارچر بھی تھا, بہت زیادہ خطرناک طریقے. فزیکل یہ کہ در و دیوار کے درمیان اذیت کرنا, گھر کو جلانا, یہ فزیکل. مینٹل ٹارچر یعنی حقوق کو چھیننا, یہ خطرناک ہوتا ہے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ کام کیا گیا تھا, ہر نبی کے ساتھ, لیکن حضرت نوح کے دور میں کچھ زیادہ تھا. یہ گلوبل کفر کا ایجنڈا چل رہا تھا. حضرت نوح چاہتے تھے کہ گلوبل ایمان پیدا ہو جائے, اور ہوا بھی. طوفان آنے کے بعد جب نئی دنیا آباد ہوئی تو اس کے اندر سارے کے سارے مومن تھے. نئی دنیا جب آباد ہوئی تو سارے کے سارے مومن, لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس کے اندر بھی کرپشن شروع ہو گیا. آج کی یہ جو دنیا چل رہی ہے وہ کہاں سے؟ حضرت آدم سے لے کر نوح کے عذاب تک ایک ایڈیشن تھا دنیا کا, یہ ختم ہو گیا. سب برے لوگ, کرمنلز, سب کو سزا مل گئی, ختم ہو گئی. لیکن نوح کے بعد سارے کے سارے مومن تھے, سارے کے سارے مومن تھے. سوال یہ تھا کہ جب سارے مومن تھے, ذریت کے اندر بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا, ایمان ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا, لیکن زیادہ عرصے تک ٹرانسفر نہیں ہوا. اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. ذریت اتنی بدترین ذریت بنی کہ انبیاء کے قاتل بنے اس میں. کم از کم اس عذاب سے پہلے انبیاء کے قاتل نہیں تھے, لیکن اس عذاب کے بعد انبیاء کے قاتل بن گئے لوگ, انبیاء کو ذلیل کرنے لگ گئے. خطرناک چیلنجز کا فیس کرنا پڑا اسلام کو اور مسلمین کو. تو یہ اسلام جو یہاں تک چلا ہے, جو آج ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہاں پہ اسلام کی بڑی بڑی باتیں, یہ کوئی آسان طریقے سے نہیں آیا ہم تک. قربانیاں پیش کی گئی ہیں, فرہنگ کو بچایا گیا ہے. 3 چیزوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے. ایک جوہر, انک, سب سے پہلی چیز انک ہے. انک یعنی نالج. بغیر نالج کے آپ اس حفاظت نہیں کر سکتے, بغیر نالج کے. علم ہوگا, طریقہ معلوم ہوگا. اگر علم ہی نہیں ہے, ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہو گے, ان کے ڈیپینڈنٹ, آج ان کے ڈیپینڈنٹ. یہاں آنے کے بعد کتنی ایسی باتیں سننے کو ملی یہاں پہ, تعلیمات کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں. لوگ پریشان ہیں, کہیں پر حجاب کے بغیر, حجاب کے ساتھ نہیں دیا جاتا. یہ سب آئندہ کے لیے بیڈ سائنز ہیں ہمارے لیے, بیڈ سائنز ہیں. یعنی ہمارا کام اس وقت ایجوکیشن کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے. آج ہم کس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ ورچوئل میڈیا. یعنی ہم نے حجت جان لیا ہے اس کو, اب کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ریورٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ آج امپورٹنٹ ہے. آج بالخصوص لاک ڈاؤن کے بعد نوبت یہ آ گئی کہ یہ میڈیا, یہ ٹیکنالوجی 10 سال کے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے. یعنی آن لائن بیٹھ کر ٹیلی فون چاہیے اس کو, آن لائن بیٹھ کر پڑھنا چاہیے, آن لائن ہر چیز. لیکن ہر چیز اسی کے اندر نہیں ہے. آج یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم, جو نوجوان بچے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم, جو ماں باپ جس کی شکایت کرتے ہیں, اب کیا کریں ان بچوں کے ساتھ. اصلاً فون چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. فون ضروری ہے, اسمارٹ فون ضروری ہیں. آج انسان کا ایک جز بن گیا. جیسا بیماریوں میں ایک لائف سٹائل بن جاتی ہے, شوگر لائف سٹائل ہو گئی, بی پی لائف سٹائل ہو گئی. شاید کسی زمانے میں کسی کو شوگر آ جائے, بہت ہمدردیاں ہوتی تھیں کیونکہ وہ بہت کم تھا, بہت ہمدردیاں ہوتی. لیکن آج لائف سٹائل ہے, ہر 3 میں سے 2 کو شوگر ہوگی, بی پی ہوگا, اسے دواؤں کے ساتھ چلنا ہے, دوائیں اس کے جز بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے آج ٹیکنالوجی جز ہو گئی ہماری.
بغیر ٹیکنالوجی کے ہم نہیں رہ سکتے، اور ٹیکنالوجی سے واقف رہنا اس دور کے مطابق سے میرے خیال سے ضروری ہے کہ آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھو تاکہ تیز کام بڑھاؤ۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی ہر چیز نہیں ہے بچوں کے لیے۔ آج ماں باپ کا سب سے بڑا کنسرن یہ کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میری بات نہیں سن رہی ہے، ٹیلی فون میں اتنا محو ہو چکی ہے کہ وہ دیر رات تک جاگا کرتے ہیں اور صبح میں دیر سے اٹھتے ہیں اور بڑی سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اب ریسنٹلی دیکھیں ایک نیوز آئی تھی محرم سے پہلے کی بات، میرے پاس سیو ہے وہ نیوز، لیکن فون چونکہ نہیں لاتا نہیں بتا سکتا۔ انسٹاگرام لوگوں کے سائیکیولوجیکل بیماریوں کو ایجاد کر رہا ہے، انسٹاگرام کے اوپر ہے، شاید دوسری میڈیا بھی ہو، فیس بک ہو ایک زمانے میں یا کوئی اور ہو، لیکن انسٹاگرام لوگوں کو کریزی کر دے رہا ہے، اسی کے اندر پڑا ہوا ہے، نیچے جا رہا ہے، ختم ہونے کے نام نہیں ہے، ٹائم جا رہا ہے، نہ وہ اسے کوئی فائدہ پہنچانے والے تصویریں۔ جوان اس بیماری کا گرفتار ہو چکا ہے۔ جب ڈھونڈا گیا تھا اس کو دنیا مجازی کے سفر کے اندر، ورچوئل میڈیا کے اندر جب ٹریول کیا گیا تھا، کیا کیا چیزوں کے پیچھے جوان بھاگ رہا ہے؟ 4 چیزوں کے پیچھے، صرف 4 چیزوں کے پیچھے۔ اگر یہ کنٹرول ہو جائے، اچھی خاصی انفارمیشن یا اچھی خاصی ہماری زندگی جو ورچوئل میڈیا کے اندر ہے وہ سٹاپ ہو سکتی ہے۔ 4 چیزیں میں نوٹ کر لایا ہوں۔ ایک، ہمیشہ جوان اپنے پریسنس کی تائید چاہتا ہے، جوان ینگ، بڑے لوگوں کو تو نہیں آتا، ہم جیسے لوگوں کو ہی ذرا کم استعمال کرنا آتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم لوگ 90s یعنی 20th سینچری کے اینڈ کے لوگ ہیں ہم لوگ، اب تو 21st سینچری ہے، اس کے اندر بہت سارے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں۔ آج کا ایک جوان لڑکا یا لڑکی کیا چاہتی ہے؟ لائکس ہو یا پوسٹ پر یا تصویر پر، اور پازیٹیو کمنٹس ہو، بار بار دیکھے گا کیا کمنٹ ہے، کیسا کمنٹ ہے، کیا ہے۔ ایک تصویر ڈال دے گا، پتہ چلا کمنٹس لائن سے ہیں، وہ بیوٹیفل، کیپ اٹ اپ، یعنی ایک ایسے کمنٹ جو اصلاً فائدہ نہیں ہے۔ کم از کم یہ ہو کہ 100 کمنٹس اگر جمع ہو جائیں تو قدرت سے آپ کے اکاؤنٹ میں 1-2 ہزار روپیہ آ جائے، چلتا ہے، سو آتا ہے۔ یہ فری میں ایمان بیچنا ہے، بغیر کوئی پیسوں کے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں لائکس کتنے ہوئے، 100 لائکس ہو گئے، 500 لائکس ہو گئے، جیسے جیسے لائکس ہوں گے اس کے لیے یہ تصور میں یہ ہے کہ میرا گریڈ بڑھے گا انسٹاگرام میں یا کسی اور سوشل چینل پر، اور میری تصویر سب سے آگے آتی رہے گی، میں سب کا زیادہ لائک ہونے والا ہو جاؤں گا۔ یہ دنیا نے کر کے دیکھا ہے آزمائش۔ میڈیا ریولیوشن، میں پہلے کے اشروں میں بھی اس بات کو پڑھ چکا ہوں، میڈیا ریولیوشن خطرناک ریولیوشن ہے، یہ آج کے زمانے کا ریولیوشن ہے۔ یہ پہلے ایک لیڈر ہوتا تھا، امام خمینی ریولیوشن لیڈر ہوتے تھے، مہاتما گاندھی جی ریولیوشن لیڈر، نیلسن منڈیلا ریولیوشن لیڈر، رشین ریولیوشن کا ایک لیڈر، فلاں ریولیوشن کا ایک لیڈر۔ لیکن آج کا دور ریولیوشن لیڈر نہیں ہے، ریولیوشن لیڈر میڈیا ہے، جو مصر کے اوپر اور ٹونس کے اوپر آزمایا گیا۔ ٹونس کا جو انقلاب آیا، کوئی لیڈرشپ کے چہرہ نہیں تھا وہاں پر، فیس ریولیوشن نہیں تھا وہاں پر، وہاں ریولیوشن میڈیا کا تھا۔ میڈیا نے سارے حالات کو پلٹا، انقلاب لایا میڈیا نے، ٹیمپروری اس کو ہٹا دیا، اس کو حسن نامبارک کو۔ اس کے بعد چونکہ ریولیوشنز ان کی نگاہ میں غلط ہینڈ میں نہ پڑ جائے، یعنی صحیح لوگوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے، اخوان المسلمین وغیرہ کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے، انہوں نے فوراً اس ریولیوشن کو ٹرن کر دیا اور جنرل سی کو لا کر بٹھا دیا۔ یہ سب عبرت کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے زیادہ دنیا کے حالات جانتے ہیں، لیکن عبرت لا کر بھی ٹونس کا حل یہی کیا، ٹونس کا حل اداکاروں کے اندر بھی کیا کہ ہم ایک رات میں کس طریقے سے ایک معمولی سے لڑکے یا لڑکی کو ایک رات میں ورلڈ فیمس کیسے بنا سکتے ہیں۔ کیرلا کا واقعہ چند سال پہلے، ایک لڑکی کا واقعہ، چند سیکنڈز کی ادائیں
اتنا زیادہ لائک ہو گئے، ایک رات کے اندر وہ تقریباً دنیا کی سیکنڈ لائک ہولڈر ہو گئی، آگے بڑھ گئی۔ پھر میڈیا نے اسے نیچے اٹھا کر پھینکا کہ ہاں ہم چڑھا بھی سکتے ہیں، ہم گرا بھی سکتے ہیں۔ ہی اس کے ذریعے سے کھینچا جوانوں کو، آؤ میرے پاس، تمہیں گھر میں محبت نہیں ملتی، میں تمہیں محبت دوں، لائکس دلاؤں گا، کمنٹس دلاؤں گا۔ پہلی چیز دیکھیے، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ رجمن بالغیب نہیں ہے، رجمن بالغیب قرآن کی آیت ہے۔ یعنی جب خدا پوچھ رہا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، یہ لوگ کتنے لوگ تھے، تو اس میں بتاتے، ایک کہتا ہے کہ 5 تھے، چھٹواں اس میں سے کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 6 تھے، 7واں کتا تھا۔ تو خدا نے بیچ میں کہا کہ اس آیت کے بیچ میں، آیت نمبر نہیں کہا کہ رجمن بالغیب، یہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں لوگ۔ بعد میں جب صحیح کہا گیا کہ صحیح فگر 7 تھے، 8واں کتا تھا، تو خدا کہتا ہے واللہ عالم بعدتہم، خدا بہتر اس عدت کو جانتے ہیں، نہیں صحیح فگر دیا اس نے۔ رجمن بالغیب، یہ اندھیرے میں تیر نہیں مار رہا ہوں، یہ ہوم ورک ہے، یہ کہ اگر ان چیزوں پر کنٹرول ہو جائے، ہم اپنے گھر کے ایک جوان لڑکے یا لڑکی کو بچا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ میڈیا میں اتنا کنٹرول ہے، یہ لوگ فلم بناتے ہیں، کشمیر فائلز بنائے انہوں نے۔ کشمیر فائلز کس کو اسیسینیٹ کیا؟ ایک اسلام کو، مسلمانوں کو، یعنی ٹرن کر دیا پورا معاملہ۔ اور آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ آپ ایک فلم بنائیں جو حقیقت بتائیں، وہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میلز نہیں ہے۔ مجھے شوق ہوا، پروفیسر صاحب نے جب بتایا تھا کہ IIT کے اندر کتنے 2500 لوگ کے قریب جب داخلہ ہوا تھا، اس میں صرف اور صرف 2 شیعہ تھے، 2 شیعہ تھے، 2500 میں 2 شیعہ۔ پورے انڈیا میں نہیں معلوم کتنے شیعہ ہمارے ہیں IIT میں، البتہ آپ کے اس آڈینس کے اندر ایک بچہ بھی دہلی میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ایوریج کیوں ہمارے پاس کم ہے؟ اس لیے کہ ہم انٹرسٹ نہیں دکھائے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری، ہم نے اپنی تعریف کی ہے، اپنی تعریف، یعنی میں شیعہ ہوں، 14 معصومین کا ماننے والا ہوں، میں سب سے بہتر، مجھے جنت مل گئی۔ جنت بعد میں ملیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے دنیا تمہاری جہنم ہو جائے، ان ایجوکیشن کی وجہ سے، ان پڑھی کی وجہ سے، کہ مجھے یہ ہم لوگ حق پر ہیں، باقی سب باطل ہیں۔ بھائی یہ بعد میں طے ہوگا، مرنے کے بعد۔ دنیا میں تم کو ثابت کرنا ہے رہبر سے زیادہ حق کوئی نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت ہو، آیت اللہ سیستانی ہو، آیت اللہ خوئی اور دیگر مہاراجوں سے زیادہ حق کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایک بار بیٹھ کر دعا کر دیں، خدایا بس سب باطل کو ختم کر، کیا خدا ان کی دعا نہیں سنے گا؟ خدا سنے گا دعا۔ ایک رات میں پورا پتہ چلا کہ ساری دنیا کا نظام بدل گیا، نہیں، یہ معجزے سے نہیں ہونے والا، اس کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، نیند کم کرنی پڑتی ہے، محنت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ جب قربانی دیں گے تو رزلٹ نکلے گا۔ ایرانیوں نے خون دیا، ایرانیوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو دنیا کے اندر استقلال ملا ان کو۔ ایرانیوں نے محنت کیا، جب ساری دنیا سینکشنز لگا کے رکھی تھی ان کے اوپر ہر چیز میں، اس کے باوجود بھی فضا پر بھی جا رہے ہیں، سیٹلائٹ بھیجتے ہیں، ڈرون بناتے ہیں، ہائی ٹیکنالوجی ان کی استعمال میں آ رہی ہے، جبکہ آل سعود محتاج ہے امریکہ کا ٹیکنالوجی کے اندر، اس لیے کہ آل سعود عیاش، آل سعود دنیا طلب۔ یہ دنیا طلب نہیں ہے، یہ محنت، اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے آپ کو رائے خدا میں رکھا، اپنے آپ کو، یعنی پریسنس، ایک جوان کا پریسنس بچپن سے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مائیں بہت مشہور رہی ہے، اس کے اوپر ٹک ٹاکس بھی بنے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بنتے ہیں، چند سیکنڈز کی کلپس وغیرہ، جس میں بتایا جاتا ہے۔ بچے کو خاموش کرانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں، گیم ڈال کر بچے کو خاموش کراتے ہیں۔ جتنی آرٹیفیشل زندگی ہے وہ بچوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے۔ موبائل، کھانے میں سو کال چائنیز
چیزیں مثلا چپس ہوئے, لیز, نہیں معلوم کیا کیا چیزیں, یہ سب چیزیں دے دی جاتی ہیں جتنے اسلام کی ہیں, بلاد اسلامی سے نکلتی ہیں, زمین سے نکلتی ہیں. کتنی ایسی مخوّہ چیزیں وہ بچوں کو نہیں دیا جاتا. بچپن سے اس کے ذہن کو ڈمی کر دیا جاتا ہے کہ ایک محدود فکر, ایک محدود زندگی کے اندر وہ رہیں. تو یہ دوسری چیز جو ڈھونڈی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محبت چاہتا ہے. محبت. ایک لڑکا جب کوئی چیز پوسٹ کرتا ہے یا کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. فوٹو یا کوئی سروس کرتے ہوئے فوٹو یا کچھ بھی. افسوس آج تو لڑکیوں کی بھی تصویریں ڈالی جاتی ہیں, بالکل رحم نہیں کیا جاتا. کہاں جا رہی ہے قوم یہ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. خدا کہہ رہے تم کہاں جا رہے ہو, کس ڈائریکشن پر جا رہے ہو؟ میں ایک ڈائریکشن تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں وہاں پہ سعادت ملے گی, اور تم جا رہے ہو ایک ایسے ڈائریکشن پہ جہاں پہ اینڈ میں تمہیں سوائے شیطان کے کچھ نہیں ملنے والا. فوٹوز ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں محارم ہو دیکھنے والے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اوپن ٹو آل یہ واقعاً محبت چاہتا ہے. دوسری چیز. تیسری چیز, آج کا جوان اور نوجوان انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے. انٹرٹینمنٹ, ایک اچھی فلم دیکھنا چاہتا ہے, ایک اچھی مووی, ایک اچھی سیریل, یا کوئی ایسی جگہ جانا جہاں پر ایک تفریح ہو. اگر خاندان والے ہمراہی نہیں کریں گا, یہ اکیلا اپنے انتخابی دوستوں کے ساتھ جائے گا جہاں سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح و سالم بے ایمان کے ساتھ لوٹے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ موویز. دنیا نے نہ جانے باربی ڈال بنایا, انٹرٹینمنٹ میں باربی ڈالز, دیکھا کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر جا رہے ہیں, پھیل رہی ہے. باربی ڈال کی کیفیت کیسی ہے؟ مینیز کپڑے, یعنی چھوٹے کپڑے, اور اس کے اوپر پورا ہاتھ کھلا ہوا, بال وغیرہ کا سٹائل. باربی ڈال دیکھیں آپ, سیم فیشن بچوں کے اوپر آنے لگا. سیم فیشن, سیم ٹائپ کا فراک پہنا کر, بالوں کو سجا کر, ماں باپ, یعنی کس طریقے سے کلچر اندر ڈالا جا رہا ہے. اس طریقے سے ایران نے دیکھا کہ نہیں, یہ باربی ڈال اگر ہے تو نقصان ہو جائے گا, سارا ڈال بنایا جائے. سارا ڈال کی خصوصیت حجاب کے اندر. سارا ڈال کی خصوصیت پورا حجاب, جیسا ایرانی پردے والا حجاب کرتے ہیں. کیوں کاؤنٹر کرنا ضروری ہے؟ ان لوگوں نے میسنجر فلم بنایا, دشمن کی بنی ہوئی فلم ہے میسنجر, اسرائیلیوں کی اپنے طریقے سے بنایا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, ایران نے دیکھا کئی سال بعد, البتہ محمد رسول اللہ کی بنایا کاؤنٹر. جب تک کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا نہیں ہو سکتا. امام علی فرماتے ہیں رد الحجر حیث جا فإن الشر لا يدفع بالشر. رد الحجر, پتھر ویسے ہی ریٹیلیٹ کرو دشمن کے ساتھ, ریٹیلیٹ کرو, کمپرومائز نہیں کرو, ریٹیلیٹ کرو. حیث جا, جہاں جیسے مل جائے وقت, کیونکہ شر کا جواب شر سے ہی دیا جاتا ہے. اگر وہ لوگ فلم بناتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہم بھی فلم بنائیں. فلم, لیکن فلم ایسی ویسی نہیں. آج کے حساب سے میرے خیال سے انڈیا میں کوئی ایسا ہمارا شیعہ ڈائریکٹر نہیں ہے جو ایک اچھی فلم بنائے کسی چیز کے اوپر. اب لے دے کے ایک ہی ملک ہے, بار بار اسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. ہم کو ایران مختار نامہ بناتا ہے, واقعاً دل لگتا ہے اس کے اندر. کریزی ہو گئے, عراقی کریزی ہوتے ہیں حضرت مختار کے بہت زیادہ. میں نے یہیں پر کہا تھا چند دن پہلے, جب بم گر رہا تھا وہاں پر, سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, حقہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ایک ٹی وی کے اندر مختار نامہ چل رہا ہے, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر دور پر ایک میزائل گرا. میزائل کسے کہتے ہیں؟ کوئی دیپاولی کے پٹاخے نہیں ہیں کہ پھٹ گئے ختم ہو گئے. میزائل, بربادی. میزائل گرا, یہ لوگ دیکھنے لگے, دیکھ کر پھر مختار نامہ دیکھنے مشغول ہو گئے. یعنی لوگوں کو کریزی کر دیا. اس طریقے سے سیریلز بنائے جائیں کہ لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے رہیں, اسی کی طرف جاتے رہیں, اسی کی طرف
یعنی فرہنگ اس اپنا لیں. انتظار, لوگوں کو انتظار ہوتا ہے. ایک سیریل ختم ہو گیا, دوسرے دن کا انتظار کہ یہ سیریل فوراً آئے گا تو میں دوبارہ اس سیریل کو دیکھوں گا, کل کے دن آگے کیا بڑھتا ہے. یعنی ایک کنٹرول کا ایک ایسا طریقہ, لوگوں پر کنٹرول کرنے کے 3 طریقے اپنائے دشمن نے. کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے؟ اس طریقے فرہنگ, کلچر خراب کرو, کلچر خراب کرو. کیونکہ اگر کلچر خراب ہو گیا انسان امام معصوم سے دور ہو جاتا ہے. کلچر خراب کرو, بولیا بگاڑ دو, چہرہ بگاڑ دو اس کا. چہرہ کیسے بگاڑیں؟ ایسڈ ڈال کے. ایسڈ نہیں, ایسا کلچر دو اسے کہ وہ خود بخود شباہت یہود کی لے لے. شباہت یہود کی فکر اگر یہودیت کی آ گئی, انسان آٹومیٹک اپنا کلچر بدلتا ہے, اسلامی کلچر سے باہر آ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں, یعنی خدا کے ولی سے یا نبی سے یا امام سے کلچر دور کرتا ہے. حضرت موسیٰ گئے پہاڑ پر, اللہ نے 30 دن کے لیے بلایا. بعد میں حضرت موسیٰ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوا اور 10 دن کے لیے, کہا کہ یہیں پر رکو 10 دن. جب جانے لگے حضرت موسیٰ, خدا کہتا ہے سورہ طٰہٰ کی بحث ہے یہ 85 آیت نمبر, خدا کہتا ہے قال فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. موسیٰ ارشاد ہوا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا. جیسے موسیٰ گئے وہاں پر غیبت میں, شیعوں کا امتحان شروع ہو گیا. کیونکہ موسیٰ کے اگر امام زمانہ کے حالات آپ جاننا چاہتے ہو کیسے ہوں گے, موسیٰ کے حالات پڑھو. اگر امام زمانہ کے غیبت میں دشمنوں کے حالات جاننا چاہتے ہو, موسیٰ کے دور کی تاریخ پڑھو, کیونکہ سیم حالات آج بھی ہیں, سیم حالات. خدا نے پہلے بتا دیا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. خدا کہتا ہے موسیٰ تمہارے بعد, یعنی جب تم یہاں پر آ گئے 30 ڈیز + 10 40 ڈیز کے لیے, ہم نے تمہاری قوم کا امتحان کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سامری نے تمہاری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. دیکھیں موسیٰ کیسے لوٹے تورات لے کر, خوش نہیں ہیں. اب دل میں ہیبت ہے, غضبان, یعنی غصے میں آئے, یہاں تک کہ اپنے وسیع کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنے لگے, وسیع کے بالوں کھینچنے لگے. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوا. کیا ہوا تھا؟ ساری قوم چلے گئی بلک میں. میں نے کہا تھا نا یذل بها الاقوام, 1-2 نہیں, پوری قوم کی قوم سامری لے کر چلے گئے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا. ہم نے اپنے اختیار سے, یعنی لوگوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی. یعنی ہم نہیں چاہتے, ہم تو آپ کو محبت کرتے ہیں. موسیٰ سے کہہ رہے ہیں لوگ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ایکسیڈنٹلی ہم سمجھے نہیں کیا ہوا. ان کے ذہن میچورٹی کے اوپر نہیں تھا, اتنا روش نہیں تھا ان کے ذہن کے اندر. ہمیں کیا ہوا, یہ لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے. کس چیز کے ذریعے سے؟ سونے کے ذریعے سے. سونا سارا اٹھا کر دے دیا, اور وہاں پر سامری اس سے بچھڑا بنا دیا. بچھڑا بنانے کے بعد اس کے اندر پتہ نہیں کیا ٹیکنک کھیلا, اس میں سے آواز آ رہی تھی, جس بنا پر ساری قوم وہاں پر جڑ گئی. تو سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. یہ صرف تمہارا خدا نہیں ہے, کلچر پلٹ دیا. جو کلچر میں تم آئے ہو یہ کلچر تمہارا صرف نہیں, یہ موسیٰ کا بھی کلچر ہے. یہ خدا موسیٰ کا بھی ہے, بس بھول گئے تھے. موسیٰ کے اوپر بلیم کر دیا, لوگوں کے عقائد کو پلٹ دیا, موسیٰ پر بلیم کر دیا, اور یہاں سے بربادی شروع ہو گئی قوم کی. یذل بہ الاقوام. دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے. اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارا ایمان اچھا ہے, تو ہم شکر ادا کریں خدا کا کہ خدا نے ہمیں حسین ابن علی کی جیسی عزاداری کی ایک نعمت دے دی ہمیں.
وہ جو کریں آپ لوگ کنٹرول فرہنگ کلچر تمہارا ختم کرے گا دشمن. اس کے بعد میڈیا کنٹرول کرے گا, میڈیا. پھر ہنر, یہ کافی گہری مطالب ہے, اس کے اوپر آپ کو ریسرچ کرنا چاہیے یہ سب چیزوں کے لیے, اور آرام سے نہ بیٹھیں, جا کر دیکھیں دشمن کیا کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اندر, کیسے کیسے بیانات دیتے ہیں. ہنری کیسنجر تو مشہور ہے, یہ امریکہ کا فارن منسٹر رہ چکا تھا 1973 میں. 3 بات کہے کنٹرول کرنے کے لیے, 3 چیزیں کیسا کنٹرول کیا جائے. امت کو کنٹرول کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. زمینوں پر جا کر قبضہ کرنا یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. اب زمینوں پر کوئی نہیں قبضہ کرتا. فرسٹ جنریشن کی جو جنگیں تھیں, فرسٹ ورلڈ وار وغیرہ, اس دور میں جاتے تھے قبضہ کرنے کے لیے. جیسا برٹش انڈیا پر قبضہ کیا, رشیا دوسروں پر, اس طریقے سے. لیکن اس کے بعد معاملے بدل گئے. کیا ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں, ہو کنٹرول دا فوڈ سپلائی کنٹرول دا پیپل. جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لے گا وہ لوگوں پر کنٹرول کرے گا, لوگوں پر. یعنی یہ کہاں سے آیا فارمولہ, یہ فوڈ سپلائی پر کنٹرول کرنا, پانی پر کنٹرول کرنا, اناج پر کنٹرول کرنا. معاویہ کو امراس نے کہا تھا اگر علی کے لشکر کو کنٹرول کرنا ہے تو پانی بند کر دے, زراعتوں کے اوپر اپنا لشکر کو بٹھا دے, تاکہ علی کے پاس اناج ختم ہو جائے, پانی ختم ہو جائے. ایک دوسرا, یزید جب کہا کہ حسین ابن علی سے اگر بیعت لینا ہے تو پہلے پانی بند کرو, 4 محرم کو ہی پانی بند کر دیا گیا. یعنی وہ کنٹرول دا فوڈ سپلائی کنٹرول دا پیپل. دشمن کا دیکھ کتنا بڑا ایجنڈا ہے, کھانا کنٹرول کرو, ان کا فوڈ کنٹرول کرو, انہیں اپنے کھانوں کا بھوکا بنو, جیسا جو ہم چاہتے ہیں وہ کھلاؤ. کوئی امپورٹنٹ بات ہے؟ بھائی MH01AE9161 کس کی کار ہے؟ مرسیڈیز سلور. وہ تھوڑا جائیں کار ہٹا دیں, پرابلم ہو رہی ہے پبلک کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. Who control the food supply, وہ کنٹرول کر لے گا امت کو اپنا کھانا کھلا کر. خدا کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا المؤمنون لا تاکلوا اکل اعدائی, اے مومنو میرے دشمن کے کھانے کو نہیں کھاؤ. دشمن کا کھانا یہ سب نہیں ہے, فاسٹ فوڈ, چائنیز فوڈ, یہ سب دشمن کے نہیں ہیں. لیکن دشمن کا کھانا غیر جائز طریقے سے, حرام طریقے سے, لقمہ حرام, کیونکہ اثر کرتا ہے لقمہ حرام. اگر ایک لقمہ حرام بھی اگر آپ منہ میں چلے گیا کافی آپ کے ایمان پر اثر کرے. اس کے بعد دوسری چیز اس نے کہا, ہو کنٹرولز دا انرجی کین کنٹرول ہول کانٹیننٹ. انرجی کنٹرول, پیٹرولیم, گیس, یورینیم, نیچرل گیسز, یہ جتنی چیزوں کے اوپر, مائنز, کنٹرول ہو جائے گا, پوری کانٹیننٹ کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے, پوری کانٹیننٹ کے اوپر. آج دشمن کا حملہ کیوں مڈل ایسٹ کے اوپر ہے؟ سونا ہے مڈل ایسٹ, سونا ہے, اور اتفاق سے مسلمانوں کے ہاتھ میں. اور اس میں بھی انقلابی کریسنٹ آ چکا ہے. اس طرف ایران, ساؤتھ کی طرف یمن, ویسٹ کی طرف لیبنان, فلسطین, غزہ, اوپر سیریا. یعنی ایک سارے کا سارا کانٹیننٹ جو دشمن چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے انڈر میں رکھ کر ساری دنیا پر کنٹرول کرے, نیل تفرات, آج ان کا خواب رہ گیا. دیکھیں دشمن کو کمزور نہ سمجھیں, کتنے پلاننگز کر کے رکھا ہے تمہارے خلاف. ہم اور آپ تو کچھ نہیں, ہم تو انڈینز لائک لیبرز, صبح میں کمائیں گے تو رات میں کھا سکیں گے. ہم لوگ کوئی انرجی کے مالک نہیں ہیں جس طریقے سے عربینز ہیں, جس کے پاس پیٹرول ہے, جس کے پاس نیچرل گیس ہے, جس کے پاس ہر چیز ہے. دنیا کی مہنگی ترین انرجی ان لوگوں کے پاس ہے, ایرانیوں کے پاس ہے, عربس کے پاس ہے. ہمارے پاس کہ ہم تو لینے والے, ڈیلی ویجز ہیں ہم لوگ. کنٹرول کس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. تیسری چیز, ہو کنٹرول دا منی کین کنٹرول دا ورلڈ. اکانومی سسٹم,
ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے انسان. پیسہ جس کے پاس اکانومی ہو, اس کے پاس یعنی مارکیٹ چڑھانا گھٹانا اس کے ہاتھ میں ہوگا. آج دیکھیں کتنی جنگ, کس کی جنگ چل رہی ہے؟ اکانومی. رشیا چاہ رہے روبلز لائیں, امریکہ چاہ رہے ڈالرز گرتا جا رہا ہے, ڈالرز کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے, ایشیا مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اکانومی یعنی کس کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے؟ ساری دنیا پہ. تمہیں گیس چاہیے, تمہارے پاس ونٹر آنے والا ہے, سردی آنے والی ہے, تمہیں گیس چاہیے, ٹھیک ہے ہم دیں گے, لیکن روبلز. جنگ کی تاکہ ختم کر دیا جائے اس کو. بھوک کی جنگ شروع ہو گئی, بھوک مری اب شروع ہونے والی ہے دنیا کے اندر. نہ جانے اور کیا کیا ہوا, پریشر لائے گئے لیکن نہیں ہوا, کیونکہ منی کنٹرول کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہوگا وہی جیتے گا. چوتھی چیز جو اس میں شامل کی گئی ہے, جس کے پاس بھی سائبر کنٹرول آ جائے گا, گھروں کے اندر کے لوگوں پر کنٹرول آ جائے گا. سائبر کنٹرول یعنی آپ کو وہ چیزیں دکھائیں گے جو وہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں. وہ چیزیں چاہے وہ فحشا ہو, چاہے وہ منکرات ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز ہو, آپ کے جوانوں کے ایمان کو ختم کر دیا جائے گا. عالم یہ ہوگا کہ دین اتنا ویک ہو جائے گا, دینی سینٹرز اس سے بچا نہیں سکیں گے. کوما میں, کرٹیکل کنڈیشن میں آ گیا ہوگا دین. شاید وینٹیلیٹر پہ دین پہ آ جائے, وینٹیلیٹر پہ آ جائے دین, کہ بچانا چاہتے ہیں لیکن بچا نہیں سکتے. کیوں نہیں بچا سکتے؟ اس لیے کہ اب دیر ہو چکی ہے. سارے عبادت خانے ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں. ہندو اپنے جوانوں کے ایمان کو نہیں بچا سکیں گے, کرسچینٹی اپنے جوانوں کے ایمان کو نہیں بچا سکے گی, مسلمان اپنے جوانوں کے ایمانوں کو نہیں بچا سکتے. اس لیے نہیں بچا سکتے, یہ لوگ کرٹیکل سٹیج پر آ گئے. اسلاموفوبیا یا دین کے اوپر حملہ کرنا اتنا تیز ہو جائے گا کہ انسان اپنے آپ کو حفاظت کرنا نہیں کر سکتا سوائے ایک راستے سے, وہ ہے طریق اہل بیت. اہل البیت کے راستے سے اگر ہٹ گیا نہیں کر سکتے, ہے نا. کیا دے رہے ہیں پیغمبر؟ انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترت و اہل بیتی. دو چیزیں تمہاری بقا اسی میں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرا اہل البیت, پیغمبر کی عترت, پیغمبر کے خاندان والے. کیونکہ یہی تمہیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ مہربان باپ ہیں. عزاداری, تشکیلات, یہ سب وسائل ہیں. اگر اسے صحیح یوٹیلائز نہ کیا جائے, جہالت کو دور کرنے کے لیے نہ کیا جائے, تو ہمارا سٹرگل بیکار ہو جائے گا. پھر سٹرگل بیکار ہو جائے گا. خلافت جہالت کے خلاف امام حسین کی جنگ تھی, وہ 1 سال کے لیے تھی. جہالت کے خلاف جو امام اٹھے تھے, جو زیارتیں 40 جس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے, وہ 1 سال 61 ہجری کی تھی, ختم ہو گئی. امام حسین شہید, سب ختم. لیکن امام زمان 1200 سال سے اس جنگ میں گرفتار ہے, جہالت کی جنگ میں. کیسے دور کریں گے؟ بڑھتے جا رہا ہے, غیبت بڑھتے جا رہی ہے, طولانی ہوتے جا رہی ہے, سرگردانی بڑھتے جا رہی ہے ہمارے اندر, امام سے دوری برداشت نہیں ہو رہی ہے, کافی مشکل ہو رہا ہے. تو یہ چیز علم اضافہ کریں. ٹیکنالوجی وغیرہ یہ سب حاشیہ ہیں, یہ سائیڈ میں رہنے والی چیزیں. اصل علم ہے ہم لوگ چھوڑ چکے, یا فائنینشیلی ویکنس یا کوئی اور بہت سارے مواقع میں آرگنائزیشن بھی خطا وار ہوتے ہیں, کیونکہ صحیح طریقے سے اپروچ نہیں ہونا لوگوں کے ساتھ. کس طریقے سے اپروچ ہونا چاہیے, لوگوں کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے, یہ بھی بہت ساری جگہوں پر کمیاں پائی جاتی ہیں. اور خطا وار ممبر بھی ہیں کہ صحیح طریقے سے ابلاغ نہیں کیا گیا, لوگوں کو صرف اور صرف ایک تاریخ کے پنوں کے حد تک مشغول کر بھیج دیا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں صرف تاریخ, فضائل اور مصائب. فضائل سے مراد تاریخ بیان کر کے لوگ سمجھتے ہیں فضائل بول دیا ہم نے. خیبر, خندق, یہ سب تاریخ ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ جو ہو چکا ہے. یہ سب فضائل یعنی امیر المومنین کے اوصاف لوگوں کے دلوں میں اتارنا, امیر المومنین کا سٹرگل لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کو بیدار کرنا, اسے کہتے ہیں فضائل. فضیلت یہ تھی امیر المومنین کی کہ وہ امام کی صفت میرے اندر تھوڑی آ گئی جس کی بنا پر میں بیدار ہوا. سخاوت, علم,
شجاعت، یہ سب فضائل ہیں امام کے، بشرطی کہ فضیلت دیوار کے حد تک نہ رہے. لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار صرف ایک پورٹریٹ کے حد تک نہ رہیں، کیونکہ اس کے حقیقی معنی کو ہم اپنے اندر اتاریں، تعلیم کو اتاریں. یہ سب. دوسری چیز جو اسلام کی حفاظت میں لگی تھی وہ ہے خون دیا ہے شہیدوں نے. علماء، شہداء، جوان، کتنے جوان لڑکے شہید ہوتے ہیں، اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اسلام بچ جائے. کوئی پرسنل یوں کہا جائے کہ خواہش نہیں تھی ایسے ہی جا کر مر جانے کے لیے، کیونکہ جوان ہیں. جو خواہشات ہمارے اندر ہیں، ہمارے جوانوں کے اندر ہیں، وہی خواہشات ان کے اندر بھی ہیں. ان کو بھی چاہیے ایک بیوی، ان کو بھی چاہیے بچے، ان کو بھی چاہیے بینک بیلنس، لیکن ہر چیز کو قربان کر دیا. کس لیے؟ تاکہ حسین کا نام بلند رہے. اسلام کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کشیدہ راستہ کربلا کربلا محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جان دے دیا. کس لیے؟ تاکہ اسلام زندہ رہے. جوان چھوڑ کر گئے، شہید ہو گئے، ان کی بیویاں گھر کے اندر. کسی شہید مدافع حرم کا واقعہ ہے، شاید شہید حججی کا واقعہ ہے. جب گئے تھے تو بچہ ماں کی پیٹ میں تھا یا جسٹ پیدا ہوا تھا. بیوی رو رہی تھی، یا ان کا واقعہ کسی اور شہید کا ہے لیکن واقعہ ہے. بیوی رو رہی تھی، اس شہید کا دل ٹوٹ گیا. یہ کیا یار، بیوی رو رہی ہے. انہوں نے سامنے آ کر کہا تمہارے رونے سے میرا دل نرم تو ہو سکتا ہے، تڑپ تو سکتا ہے، لیکن میرے پیروں کو نہیں روک سکتی تم، کیونکہ تم سے زیادہ حضرت زینب کی حفاظت ہے. کس کے لیے گئے؟ روزے کی حفاظت کرنے کے لیے، حضرت زینبی کو حفاظت کرنے کے لیے. جا کر قربان کر دیا جانو. پیسہ نہیں دیکھا، پراپرٹیز نہیں دیکھا، ہر چیز قربان. جو بھی ہوگا بس آپ کی سلامتی، میری جان چلے جائیں آپ سلامت رہیں. جب حضرت زینب کا روزہ آج چمک رہا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت آل سعود لعنت اللہ نے بقیع کو انہدام کیا تھا، اس وقت یہ بچے نہیں تھے، یہ جوان نہیں تھے، یہ شعور نہیں تھا. صرف ایک مجلس کے ذریعے سے کنڈم کیا جاتا تھا، صرف ایک بیانیے کے ذریعے سے کنڈم کیا اور ختم ہو جاتا تھا. لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے. آج رجس خانیوں کا زمانہ ہے کہ تم کیا، ہم خود آ رہے ہیں تمہارے پاس. ظہر کی نماز ہم کربلا میں پڑھیں گے، مغرب کی بیت المقدس میں پڑھیں گے، اور فجر کی مکے میں پڑھیں گے. یہ رجس خانیاں کس لیے کی جاتی ہیں؟ تاکہ دشمن کو بتانے کہ اب ہم بیدار ہیں، ہمیں شکست نہیں دیا جا سکتا. جان قربان کریں گے لیکن آئیں گے تمہارے پاس. سردار سلیمانی سے کتنی دشمنی تھی لوگوں کی. کس لیے دشمنی تھی؟ ایک جنرل تھا بول کر، جنرل ہونے کی خاطر نہیں تھی دشمنی. سردار سے آئیڈیالوجی کی دشمنی تھی. کہیں یہ آئیڈیالوجی دنیا میں پھیل نہ جائیں، کیونکہ اتنی زبان میں طاقت ہے اس مکتب علی کے شاگرد میں، اس مکتب عباسیہ کے اس شاگرد کے اندر. ایک دنیا کے بڑے ملک کے پریزیڈنٹ کو آدھے گھنٹے میں بیٹھ کر سیریا کے اندر کھینچ کر لے کر آیا تھا. ایک دنیا کا بڑا ملک رشیا، پوٹین جو آنا نہیں چاہ رہا تھا 2011 میں، آدھے گھنٹے کی ملاقات، اس کو لے کر سیریا میں آ گئے. اس کریملن کے اندر جہاں پر کبھی نماز نہیں ہوئی تھی، بآواز بلند انہوں نے اذان دیا بآواز بلند. اور خود امام جماعت بن کر ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو جنرل تھے، ان کے پیچھے کریملن کے اندر نماز ہو رہی تھی. اور وہ وقت نماز جو وقت پوٹین نے ملنے کا ٹائم دیا تھا، اس وقت نماز. نتیجہ یہ ہو گیا کہ اب پوٹین کو انتظار کرنا پڑا ان کی نماز کا. اتنا دلیر، یہ کس مکتب کا دلیر ہے؟ یہ مکتب علوی سے، کربلا کا مکتب ہے. یہ جب کربلا کا مکتب انسان اپنے دل میں اتار لیتا ہے تو ہر جگہ پر ایک سردار پیدا ہو جاتا ہے. ہر جگہ پر ایک سردار پیدا ہوگا. مکتب دل میں اترنا ہے.
حسین دل کے اندر اتر جائے. اگر حسین دل کے اندر نہیں اتریں گے تو ظاہر بات ہے کہ صرف اور صرف محرم و سفر کسٹمز رہے گا ہمارے پاس. خون آگے بڑھ کر دینا ہے, آگے بڑھ کر فکر کرنا ہے. اور آخری چیز ہے عشق, آنسو, جس سے دین بچائے. آنسو, محبت, ایثار, قربانی, مقدم رکھنا. محبت کس کے ساتھ؟ محبت ہر ایک کے ساتھ محبت, اہل البیت کے ساتھ محبت, ان کے چاہنے والوں کے ساتھ محبت اثر کر دی. یہ 3 چیز آپ یاد رکھیں. ایک جوہر قلم یعنی نالج, 2 خون قربانی, اور تیسری محبت. ایک اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اگر ہم یہ اپنے اندر یہ تینوں کوالٹیز اگر انسٹال نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارا حال جیسا پہلے تھا, کھاؤ پیو سو اٹھو مجلس جاؤ پھر گھر کو جاؤ, ایک 4 پیسے کما لو بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے, آئندہ 100 سال تک بھی یہی رہے گا. ہم تقدیر لکھنے والی قوم نہیں بن سکتے, کیونکہ آج کے دور میں ہم تقدیر لکھنے والے قوم. نیو ورلڈ آرڈر کا نقشہ امریکہ اور اسرائیل کے اندر بنا, لیکن نیو ورلڈ آرڈر اپلائی رہبر نے کیا, اپنے قلم سے کیا. ساری دنیا ایک چیز چاہ رہی تھی, نہیں ہوا. رہبر جو چاہ رہے تھے وہ ہو کر تھا. یعنی کتنی قدرت ہے. ہم لوگ تقدیر لکھنے والے لوگ ہیں, دنیا کی تقدیر لکھنے والے لوگ ہیں. فلسطین کی تقدیر ابھی لکھ چکے ہم لوگ. فلسطین کو آزاد ہونا ہے. خود رہبر نے فرمایا کہ یہ 25 سال سے زیادہ نہیں رہنے والا. یعنی 25 سال مطلب 25 سال ایگزیکٹ نہیں, یہ بیچ میں کبھی بھی جا سکتا ہے. آج کل میں بھی اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے. یعنی تقدیر لکھ چکے ہم. جس وقت سعودی عرب مظلوموں پر حملہ کر رہا تھا, رہبر نے تقدیر لکھ دیا تھا کہ یمن کو زندہ رہنا چاہیے. آج تک 8 سال ہو گئے یمن زندہ ہے. سیریا کی تقدیر جب ساری دنیا مل کر ختم کرنا چاہ رہی تھی, رہبر نے فرمایا کہ سیریا کو بھی رہنا ہے اور بشار کو بھی رہنا ہے. تو تقدیر رہبر نے لکھا. مڈل ایسٹ کی تقدیر رہبر نے لکھا, اور یقیناً دنیا کی تقدیر بھی رہبر ہی لکھیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت زیادہ وقت لے لیا میں نے آج, کیونکہ ضروری تھا جوانوں کو بیدار کرنا یہ سب, ورنہ وقت گزر جائے گا, اشراق گزر جائے گا, پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا امام زمانہ سے. 10 دن تم نے زیب پیلس والوں کو انٹرٹین کیا, ٹائم ویسٹ کیا, کیا کیا. جواب دینے کے لیے رہے گا کچھ نہ کچھ کہ ہم نے اس کیا, کیونکہ ضروری ہے. جب تک نہیں ہوگا, یہ تو سپیچ ہے, پریکٹیکل آپ لوگوں کو کرنا ہے. اگر آپ لوگ کریں گے تو کامیاب, نہیں تو پھر اسی طریقے سے اگلے سال پھر آ کر اگر بلائیں گے تو آ کر دوبارہ اسی طریقے کا کچھ بات کہہ کر پھر چلے جائیں گے. ویسے ہی رہے گا, یہ زمانہ نہیں بدلے گا. ہاں, تقدیریں دوسرے لکھتے رہیں گے. بہرحال تو یہ 3 چیز یاد رکھیں. اس کی وجہ سے جوان اچھا ہوتا ہے, لیکن جوان سے بڑھ کر اسلام ہے. علی اکبر علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, خوبصیرت تھے, بہت زیادہ. امام حضرت علی اکبر علیہ السلام بہت زیادہ بصیرت والے تھے. رسول کی شباہت تھی ان کے اندر, اخلاق رسول تھا, علم رسول تھا, چہرہ رسول کا تھا. امام حسین جب بھی دیکھنا چاہتے تھے رسالت ماپ کو, اپنے بیٹے کی زیارت کرتے تھے. نانا کا عمامہ پہناتے, بٹھاتے اور دی بھر کے دیکھتے تھے جیسا رسول کو دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ چاہتے تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. لیکن جب اسلام کی بات آئی, علی اکبر سے کہا بیٹے پہلے جاؤ. بنی ہاشم کے شہداء میں پہلا شہید علی اکبر, پہلا شہید. جیسے انصار کا سلسلہ ختم ہوا, بڑا غریب کربلا ہی. فجر کے بعد سے اگر کربلا کی ہسٹری دیکھی جائے, بہت غربت تھی, بہت غربت. فجر کے بعد جس وقت طلوع آفتاب کے بعد ماس اٹیک ہوا ہے اہل حرم پر, جس میں ایک ساتھ تیریں اڑ کر آئی تھیں, اسی میں 30 امام کے چاہنے والے شہید ہو گئے فرسٹ اٹمپٹ میں. اس کے بعد 5-10 ہوئے, اس طریقے سے کم باقی رہ گئے تھے. وہ لوگ دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھے, بہت مشکل تھی, سرمایہ ختم ہو گیا تھا. علی اکبر تو ایک خوبصورت اور رسول کی نشانی تھی. امام نے فرمایا علی اکبر جاؤ میدان کی طرف. لیکن دوسری طرف علی اکبر اس باپ کے بیٹے تھے,
اور یہ باپ تھے، یہ باپ تھے۔ خرملہ کا ایک کوڈ ہے، خرملہ نے جب مختار ریونج لے رہے تھے، بدلہ لے رہے تھے، انتقام لے رہے تھے، خرملہ نے جب باتیں جو بتائی تھیں وہ رلا دینے والی باتیں تھیں۔ یقیناً ہمیں شاید احساس نہ ہو، اگر کربلا میں ہوتے تو احساس ہوتا ہمیں۔ خرملہ نے کہا میں نے 2 جگہ حسین کو تڑپایا اور دونوں ان کے بچوں کے مسئلے میں، ایک کڑیل جوان اس کے سینے پہ میں نے بھالا مارا تھا، دوسرا وہ شیش ماہ کا شیرخوار جس کے گلے پر مارا تھا، دونوں جگہ باپ لڑکھڑا گیا۔ حسین ابن علی وہی گھٹنے کے بل بیٹھ گئے تھے، اس لیے کہ دونوں حسین کے چمن کے پھول تھے۔ علی اکبر سے کہا جاؤ بیٹے خدا حافظ۔ امام پیچھے پیچھے جا رہے تھے، آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام احساس کرتے ہیں کہ پیچھے سے آ رہے، رک گئے، مڑ کر آئے، بابا آپ نے تو مجھے بھیج دیا تھا، پھر آپ پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ امام نے سینے سے لگا لیا، میرے فرزند باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ کیوں نہیں سینے سے لگائے؟ بس حضرت علی اکبر چلے۔ جنگ کی بہترین جنگ، علی کا پوتا تھا، عباس کا شاگرد تھا، ایسی جنگ کی کہ دشمن میں جرت نہیں تھی کہ علی اکبر کو پہلے مرحلے میں ختم کیا جائے۔ علی اکبر پھر واپس آتے ہیں، جیسے واپس آتے ہیں امام حسین آگے بڑھتے ہیں، بیٹا پھر واپس آ گیا آپ؟ علی اکبر آ کر کہتے ہیں بابا پیاس لگی ہے بہت، تھوڑی دیر کے لیے آؤں پھر چلے جاؤں گا میں۔ امام نے فرمایا نزدیک آؤ، یہ میری زبان کو اپنے دام میں لو۔ جیسے علی اکبر نے لیا پھر واپس کہہ لیا، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہو، بیٹا اکبر جاؤ، نانا حوض کوثر پر تمہارا انتظار کرے۔ علی اکبر چلے میدان میں، اللہ اکبر، حسین ابن علی کے ہاتھ بلند میں، خدایا جنگ تیز ہونے لگی۔ امام نے دعا کیا خدایا میری اس قربانی کو قبول فرما۔ بس آواز آئی، بابا میرا آخری سلام۔ حسین کہنے لگے علی اکبر تمہاری شہادت نے میرے آنکھوں کا نور چھین لیا، بیٹے آواز دو تاکہ میں تمہارے پاس پہنچ سکوں۔ اللہ اللہ، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے، جنازوں کے ٹھوکریں لگتے تھے، آواز دیتے تھے علی اکبر کہاں ہو، میں پہنچ رہا ہوں۔ علی اکبر کے سینے پر برچی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی، بس حسین پہنچے، اپنے بچے کو اٹھایا، بیٹے نے باپ کے ہاتھوں پر دم توڑا۔ ہائے حسین نے اپنے پیشانی کو علی اکبر کی پیشانی پہ رکھ کر چومنا شروع کیا۔ علی اکبر خدا حافظ، تھوڑی دیر بعد میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔